إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. رواہ ابن ماجہ. حاضرین جمعہ، دین کا علم سیکھنا، دین کی معرفت حاصل کرنا یہ ہم سب پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا فرض اور واجب ہے. دین کا علم جب وہ سیکھے گا تب اسے ہدایت حاصل ہوگی. دین کا علم نہیں ہوگا وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جائے گا، وہ برائی کے راستے پہ چلا جائے گا، وہ جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا. دین کا علم سیکھنے سے نور پیدا ہوتا ہے، دل کو تازگی ملتی ہے، اور آدمی عبادت کو، اللہ کے فریضے کو مکمل یقین اور اطمینان کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ادا کرتا ہے. لیکن جس کے پاس علم نہ ہو وہ شک و شبہے میں کام کرتا ہے. کر لیں، حرج کیا ہے، ایسے بھی چل جائے گا. لیکن جس کے پاس دین کا، شریعت کا علم ہو، دلیل ہو، وہ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور عبادت کا حق ادا کرتا ہے. لیکن جس کے پاس دین کا علم نہ ہو وہ کبھی بھی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، مکمل طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا ہے، اسے یقین نہیں ہوگا، شک اور شبہے میں رہے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کا جب آغاز کیا، سب سے پہلا حکم، اللہ کا پہلا حکم، قرآن کا پہلا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور آپ نے جو سب سے پہلی آیت تلاوت کی، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق روزے سے نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ سے نہیں ہے، دیگر عبادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق فقط علم سے ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق. اللہ رب العالمین کہتا ہے اے نبی یا اے انسان، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. جب پڑھو گے، دین سیکھو گے، دین جانو گے، تب وہ اللہ رب العالمین کی بندگی کرو گے، تب اللہ کی عبادت کرو گے، تب اپنے رب کو پہچانو گے. دین کا علم نہیں ہوگا تو آدمی اپنی حقیقت کو نہیں پہچانے گا. دین کا علم نہیں ہوگا وہ آدمی دنیا کی حقیقت کو نہیں جانے گا. دین کا علم نہیں ہوگا وہ آخرت کی حقیقت کو نہیں جانے گا، قیامت کی حقیقت کو نہیں جانے گا، جنت اور جہنم کی حقیقت کو نہیں جانے گا. دین کا علم سیکھنا اسی لیے ہماری شریعت میں فرض اور واجب قرار دیا گیا ہے. آج بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں سب سچ نظر آتا ہے، سب صحیح نظر آتا ہے، یہ بھی اچھی بات کرتے، وہ بھی اچھی بات کرتے ہیں. اگر وہ گہرائی کے ساتھ قرآن اور حدیث کا صحیح علم حاصل کرے تو وہ اس طریقے کی بات نہیں کریں گے سب اچھی بات کر دیں. سب اچھی بات کیسے کر سکتے؟ ایک آدمی شرک کی طرف لے جا رہا ہے،
ایک آدمی بدعت کی طرف لے جا رہا ہے، ایک آدمی خرافات کی طرف لے جا رہا ہے، اور ایک انسان یہ کہے کہ نہیں سب اچھا نظر آ رہا ہے، سب اچھا لگ رہا ہے۔ تو دین کا علم سیکھنے سے آدمی کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے دین کا علم سیکھنے کی بڑی تاکید کی ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہا جو ایمان لائے تم میں سے، جو تم میں سے ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان لائے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ علم کا مقام یہ ہے، دین کا علم سیکھنے والوں کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان کے درجے کو بلند کرتا ہے، ان کے مقام کو بلند کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں انہیں عزت عطا کرتا ہے، آخرت میں انہیں سرخروئی عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا، مقام بلند عطا کرے گا۔ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ رب العالمین نے گواہی دی، کس بات کی گواہی دی ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید، اللہ کی وحدانیت، اس کے دلائل کیا ہے؟ خود اللہ نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، علم والوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ کون لوگ گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، فرشتے گواہی دے رہے ہیں کہ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، علم والے گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے، فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو شامل کیا ہے، جو دین کے جانکار ہیں، دین والے ہیں، دین کو سیکھنے والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے۔ اس سے بڑی اہمیت اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو شامل کیا ہے اور فرشتوں کے ساتھ علم والوں کو شامل کیا ہے۔ تو علم والے اور علم نہ رکھنے والے، یعنی جو جاہل ہیں، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی نہیں برابر ہو سکتے۔ دین کا علم رکھنے والے، جو جاننے والے ہیں، جو نہیں جاننے والے ہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے اندھیرا اور اجالا، روشنی اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ایسے ہی علم والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں کا الگ الگ درجہ اور الگ الگ مقام ہے۔ تو علم والوں کا ہمارے شریعت میں بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور وہ علم فرشتوں کو نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں عطا کیا، جناتوں کو نہیں دیا، فرشتوں کو نہیں دیا، کسی بھی شخص کو نہیں دیا۔ اللہ نے وہ علم اور وہ خاص علم آدم علیہ السلام کو دیا، اور پھر امتحان لیا فرشتوں کے بیچ میں رکھ کر کے۔ آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا نام بتا دیا جو فرشتے نہیں بتا سکے۔ یہ مقام عطا کیا آدم علیہ السلام کو کہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا، اور وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے، وہ علم جناتوں کے پاس نہیں ہے، دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ وہ خصوصی علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اس علم کی وجہ سے ان کا کیا مقام ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کا سجدہ کرو، آدم کا سجدہ کیوں کیا گیا؟ فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے پاس گہرا علم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، علم کی بنیاد پر انہیں برتری عطا کی تھی،
علم کی بنیاد پر انہیں فضیلت عطا کی کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ اس سے ہم اور آپ علم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے دین کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، اسے ہمیں سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ ہماری بھاگ دوڑ کوشش کس کے لیے ہے؟ دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے۔ ہم کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دولت کے لیے، دنیا بنانے کے لیے ہم صرف بھاگ دوڑ، صبح ہوتی ہے نکلتے ہیں اور شام تک واپس آتے ہیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز اور ساری سرگرمیاں صرف دنیا کے لیے۔ ہمارے اسلاف کیا، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دین کا علم سیکھنا بہت اہم بات ہے۔ دین کا علم سیکھنا یہ ہر چیز سے زیادہ ضروری ہے، حتیٰ کہ انسان کے کھانے اور پینے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔ یعنی انسان آج کے زمانے میں آپ دیکھیں، انسان کی ساری بھاگ دوڑ کس کے لیے ہے؟ کھانے پینے، دنیا کمانے کے لیے۔ ہر زندگی میں ہر چیز سے بڑھ کر دین کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ کھانے پینے اور ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس دنیا کی دولت نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا، کھانا نہیں ہوگا، پینا نہیں ہوگا، تو بہت ہوگا کہ آدمی بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ یہی تو ہوگا۔ اگر آدمی کے پاس کھانا اور پینا نہ ہو تو بھوکے مر جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس دین کا علم نہ ہو، اللہ کی معرفت نہ ہو، رسول کی معرفت نہ ہو، آخرت کی حقیقت کا علم نہ ہو، جنت اور جہنم کی حقیقت کا علم نہ ہو، اور وہ اسی جہالت میں مر جائے، پھر انجام کیا ہوگا؟ تو دین کا علم سیکھنا دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ضروری ہے، مال دولت کھانے پینے سے بڑھ کر ضروری ہے۔ یہی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کھانے اور پینے کی انسان کو ضرورت کتنی پڑتی ہے؟ صبح کھا لیا دوپہر کو ضرورت پڑے گی، اور دوپہر کو کھا لیا تو شام کو ضرورت پڑے گی، یا 2 ٹائم کھا لے تو زندہ رہ سکتا ہے، 1 وقت کھا لے تو بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ تو کھانے اور پینے کی جو ضرورت ہے وہ انسان کو چند لمحوں کی ضرورت ہے۔ کھانے اور پینے کی جو انسانی ضرورت ہے یہ بہت محدود وقت کی ضرورت ہے، چند منٹ کی ضرورت ہے، لیکن دین کا علم سیکھنا یہ ہر لمحہ ضرورت ہے۔ کہیں دین کا علم نہ ہو تو قدم پھسل جائے، آدمی کہاں بھاگ جائے۔ دین کا علم سیکھنا ہر چیز سے ضروری ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی کا یہ آخری دن ہے، بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ زندگی کا آپ کا آخری دن ہے، یا آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں علم سکھاؤں گا، میں دین کا علم سکھاؤں گا، کیونکہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا کتنا مقدس فریضہ ہے، اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کا سیکھنا سکھانا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو علم دین سے محبت نہ کرے اس میں کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی دین کا علم نہیں سیکھتا ہے، دین کے علم سے نہیں جڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں علم کا کوئی باب حاصل کروں، دین کا علم سیکھوں اور پھر مسلمانوں کو سکھاؤں، دین کا کچھ حصہ سیکھا اور پھر اس کو میں دوسروں کو بتاؤں سکھاؤں، کہا یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دین کا علم سیکھوں اور مسلمانوں کو سکھاؤں یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں دنیا کی دولت کماؤں اور دنیا کی دولت کما کر کے خوب خرچ کروں۔ معلوم کیا ہوا؟ ایک آدمی خوب مال کما رہا ہے، مالدار ہے اور خوب مال خرچ کر رہا ہے، یہ بہتر نہیں۔ ایک آدمی مال کما رہا ہے اور مال کما کر کے بہت مالدار ہو گیا اور خوب خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خوب لٹا رہا ہے، مسجد بنا رہا ہے، مدرسہ بنا رہا ہے اور جگہ جگہ پہ مال خرچ کر رہا ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر کون ہے؟ جو علم سیکھ رہا ہے اور لوگوں کو دین سکھا رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ یہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ نفلی جو صدقات ہیں، نفلی جو صدقات ہیں، نفلی جو عبادات ہیں، اس کا انسانی زندگی میں صرف ذات کا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے،
لیکن دین کا علم سیکھنے سکھانے سے امت کا فائدہ ہے۔ کس کا فائدہ ہے؟ امت کا فائدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قیام اللیل کر رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، ایک آدمی نفلی نماز روزہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نفلی صدقات کر رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک آدمی دین کا علم سکھا رہا ہے، دین کا علم سیکھ رہا ہے، یہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ بھئی ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، صدقہ دے رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، وہ زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ تو دین کا علم سیکھ رہا سکھا رہا ہے، کہا نہیں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، کیونکہ دین کا علم جو سیکھ رہا ہے وہ سکھا رہا ہے، اس سے امت کا فائدہ ہے۔ جو آدمی عبادت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف اسی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ عبادت کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے، نفلی نیکی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ لیکن جو آدمی دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، وہ امت کا فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس کے علم کی روشنی سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے، لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، لوگ اپنی اصلاح کر رہے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، تو یہ آدمی زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو چاہے کہ اس کا عمل اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکی برقرار رہے، جاری رہے، اسے چاہیے کہ دین کا علم سیکھے اور دین کا علم سکھائے، علم نافع کی، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی نیکی کا سلسلہ باقی رہے، برابر ثواب لکھا جائے، اس کو نیکی ملتی رہے، ثواب کا فائدہ پہنچتا رہے، کیا کرنا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ علم نافع کو پھیلائے، دین اور شریعت کے علم کو پھیلائے، لوگوں کی خیرخواہی چاہے، لوگوں کو دین سکھائے، کتاب و سنت کی تبلیغ کرے، یہ اس کے مرنے کے بعد اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کا علم سیکھیں۔ دین کا علم کن سے سیکھیں؟ سوال ہے، دین کا علم کن سے سیکھیں؟ دین کا علم علماء سے سیکھیں، جو علماء رسوخ رکھتے ہیں، جو صلاحیت اور مہارت رکھتے ہیں، جو علم دین کے اندر مضبوطی رکھتے ہیں، ایسے مضبوط اور ٹھوس علماء سے علم سیکھیں، سوال پوچھیں۔ ایسے نہیں بردرس لوگوں سے، ایسے لوگوں سے نہیں جو بدعتی لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے نہیں جو گمراہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے نہیں جو مشرک لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے علم دین حاصل کرنا جائز نہیں ہے، جو گمراہی ہے۔ آج بہت سارے لوگ مسلمان سوچتے ہیں کہ ہر اچھی بات وہ فارورڈ کر رہے ہیں، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ بہت بڑا فتنہ ہے یہ، بہت بڑا فتنہ ہے یہ۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس کی بات اچھی ہے، پہلے یہ دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا دین کیا ہے۔ ایسے دین اور شریعت کا علم ایسے ایرے گہرے لوگوں سے نہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ دین کا علم سیکھنا ایک امانت ہے، اور امانت دار لوگوں سے دین کا علم حاصل کیا جائے گا۔ جو بدعتی ہو اس سے علم نہیں حاصل کیا جائے گا، جو مشرک ہو اس سے علم نہیں لیا جائے گا، جو آدمی گمراہ ہو اس سے علم دین نہیں لیا جائے گا، وہ آدمی جو بدعتی ہو اس سے دین کا علم نہیں لیا جائے گا۔ بردرس کا فتنہ پھیل رہا ہے، لوگ ہمارے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں، علماء سے اپنا تعلق نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے جن کو سوشل میڈیا ان کو بڑا بنا رہا ہے، جو سوشل میڈیا پر آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے زینت بنتے ہیں، ایسے لوگوں سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، لوگ ان سے مسائل پوچھتے ہیں، وہ فتویٰ دیتے ہیں، کتنا بڑا فتنہ ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، جو علماء ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ علماء ہیں، ایسے علم والوں سے، دین کے جانکار لوگوں سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں وبا کے دور میں، بیماریوں کے دور میں اگر ڈاکٹر سے رابطہ نہ کیا جائے، ان کی گائیڈ لائنز پر عمل نہ کیا جائے تو آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ آدمی اگر بیمار ہونے پر صحیح طور پہ علاج نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس کی بیماری بڑھتی رہے گی، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ مستند علماء سے، معتبر علماء کی جگہ پہ ایسے نیم حکیم لوگوں سے، جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو مہارت نہیں رکھتے ہیں، جن کے پاس گہرا علم نہیں ہے، جن کو سوشل میڈیا نے ان کو بڑا بنا دیا، لوگ ان کا چرچا ہے، ان کی شہرت ہے، ان سے جا کے علم سیکھتے ہیں، تو یہ دین ایمان سب برباد کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیے
شہر شہر ملک اور ملک برباد ہو رہا ہے انہی اخوانیت کی وجہ سے، انہی اخوانیت اور بردرس کی وجہ سے، جنہوں نے دین کا علم سیکھا نہیں، بس جب بھی کوئی ظلم ہو فساد ہو نکلو مارو کاٹو لوٹو، ہاں ایسے ہی لوگوں کو لوٹتے رہو۔ یہی اخوان المسلمین کا سب سے بڑا فتنہ آج امت مسلمہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کا علم مستند علماء سے، ٹھوس علماء سے، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ عالم ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے جڑنا چاہیے اور ان کی زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دین کے علم سیکھنے کے بڑے فضائل ہیں، دین کے علم سیکھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ اس کو آپ نے بہتر بتلایا ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ یہ دین کے علم سیکھنے کی پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھداری عطا کرتا ہے، دین کی فقہ عطا کرتا ہے، دین میں بصیرت عطا کرتا ہے، دین کا علم اسے نوازتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی دین کا علم سیکھتا ہے اور اس کے لیے سفر کرتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ علم دین کے راستے پہ ہم نکلیں، دین کا علم ہم حاصل کریں، ہمارے لیے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا علم دین کی فضیلت کے حوالے سے نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ، مسند احمد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی ہے، کہا نظر اللہ امرأ، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس چہرے کو خوش خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور سننے کے بعد، حدیث کو سننے کے بعد دوسروں تک پہنچا دیا جیسا سنا تھا۔ فبلغہ کما سمعہ، جیسا اس نے سنا تھا ہو بہو ویسے ہی اس حدیث کو، میری بات کو لوگوں تک پہنچا دیا، تبلیغ کر دی، سیکھا اور سکھا دیا۔ اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے، روشن رکھے، خوش و خرم رکھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جامع ترین دعا دی ہے، کس کے لیے؟ جو علم دین کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ علم دین سیکھنے سکھانے کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکۃ فی الحق، کہا دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ رشک کرنا صرف دو چیزوں میں جائز ہے۔ نمبر ایک، جس کے پاس اللہ نے مال سے نوازا ہو اور وہ مالدار ہے، حلال طریقے سے مال کما رہا ہے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ نے اسے مال خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، ایسا آدمی قابل رشک ہے، ایسا آدمی قابل رشک ہے جو مالدار ہے اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ نمبر دو، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو قابل رشک ہے جس کو اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ اپنے علم و حکمت کی وجہ سے لوگوں کا فیصلہ کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، ایسا آدمی قابل رشک ہے۔ حدیث میں دو لوگوں کو قابل رشک بتلایا گیا ہے۔ پہلا شخص ہے جو مالدار ہے، جو اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جو قابل رشک ہے وہ علم والا ہے، جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتا ہے۔ علم دین کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو آدمی دین کا علم سیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ اس کا علم اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، آدمی مر گیا اس کا عمل ختم ہو گیا، مگر تین قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے عمل کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا جو صدقہ جاریہ بن گیا، یعنی اس نے کوئی مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دی، کنواں کھودوا دیا، لوگوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے، مال خرچ کیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتی رہتا ہے۔ نمبر دو، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں،
اس نے زندگی میں پڑھا، پڑھایا، لوگوں کو سکھایا، تبلیغ کی، نصیحت کی، اور کتابیں لکھی، مدرسے میں پڑھایا اور لوگوں کو دین سکھایا، سمجھایا، نصیحت کی، درس دیا، تقریر کی، جمعہ کا خطبہ دیا، یہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اب اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 ہے جو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کر جائے۔ نمبر 2 جو لوگوں کو علم سکھا جائے اور لوگ اس کے علم سے فائدہ پہنچائیں۔ نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے، یعنی آدمی نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت کی، بچہ دیندار رہا، دیندار ہو گیا اور دین کے راستے پہ چلا اور دین پر عمل کرتا رہا، تو جو وہ نیکی کر رہا ہے باپ کے مرنے کے بعد، وہ بیٹا جو بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، بیٹے کو ثواب تو ملتا ہی ملتا ہے جو اس نے نیکی کی ہے، لیکن جتنی نیکی اس نے کی ہے باپ کو بھی اتنا ہی برابر کا ثواب ملتا ہے، دونوں کے ثواب میں کچھ بھی کم نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کے علم سے جڑیں، دینی مجالس سے جڑیں، دین کا علم سیکھیں۔ دین کا علم ہماری زندگی میں جس قدر مضبوط ہوگا، ہم جتنا گہرا علم حاصل کریں گے اتنی ہی ہمارے دلوں میں خشیت پیدا ہوگی، اتنا ہی تقویٰ پیدا ہوگا، اتنا ہی ایمان زندہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ کرام، تابعین، اسلاف اور صحابہ اور اسلاف کی سیرت کو پڑھ لیجئے، لوگ دین کے علم سے کس قدر جڑے تھے کہ ہر جگہ دینداری تھی، دین کا علم سیکھنے میں لگے تھے، دینداری تھی۔ آج ہمارے یہاں دینی مجالس میں لوگ بیٹھتے نہیں، دین کا علم سیکھتے نہیں اور دین سے جڑتے نہیں۔ آپ دیکھیں دینداری نہیں ہے، بدعملی ہے، بدامنی ہے، فساد ہے، بگاڑ ہے، سماج اور معاشرے کی جو حالت بنی ہوئی ہے ہم دیکھیں اور اندازہ لگائیں۔ جس قدر ہم علم سے جڑیں گے اتنا ہی ہمارے اندر نیکی پیدا ہوگی، اچھے اعمال کی طلب پیدا ہوگی، نیکی کی توفیق ملے گی، ہم برائیوں سے بچیں گے۔ اور اگر ہم دینی مجالس سے دور ہو گئے، دین کا علم ہم نے نہیں سیکھا، دین کا علم سیکھنا چھوڑ دیا، شیطان ہم کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا۔ خیر کا کام جب ہم نہیں کریں گے، اچھا کام جب ہم نہیں کریں گے تو شیطان ہم کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ ہمارے اسلاف میں برائیاں کم تھی، کیوں کم تھی؟ برائیاں کم اس لیے تھی کہ وہ ہمیشہ دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم سیکھنے کی ایک بڑی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم اللہ کی کتاب کے پڑھنے کے لیے جمع ہوتی ہے، آپس میں مل بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسی قوم پر جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ایسے لوگوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ایسی مبارک مجلسوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہوتا ہے۔ اللہ ان کو یاد کرتا ہے، کن لوگوں کو؟ جو دین کا علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور دین کا علم سیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں جو مسند احمد، ترمذی، دارمی، ابو داؤد اور حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ فرشتے اپنے بازو کو پھیلا دیتے ہیں طالب علم کی خوشنودی کے لیے۔ جب دین کا طالب، دین کا سیکھنے والا جب وہ بیٹھتا ہے، چلتا ہے، نکلتا ہے، فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اکرام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے دین کا علم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دیندار بنائے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو کمزور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے مضبوط بنا دے، اور جو پریشان ہے مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مال اولاد میں برکت عطا فرمائے اور ہم کو ہر قسم کے فتنے سے اور مصیبتوں سے بچائے۔ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم سب دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کمزور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ظالموں کو غارت کرے، ہلاک کرے، برباد کرے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے گھر مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یہ تیرے نبیوں کی سرزمین ہے، تیرے ولیوں کی سرزمین ہے، یہ مقدس سرزمین ہے،
یہ مبارک سرزمین ہے، اے اللہ تو اپنی اس سرزمین مبارک کی اپنے مقدس سرزمین کی حفاظت فرما اور ظالموں کو نیست و نابود فرما اور ان کے ہاتھ کو توڑ دے اور نشانہ عبرت بنا دے، اور ہم سب کو یہ منظر دکھا کہ مسجد اقصیٰ ظالم یہودیوں سے آزاد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔